ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹی جو ہے وہ عبایا نہیں پہنتی، دوپٹہ کبھی لے لیتی ہے کبھی نہیں، کیسے ذہن سازی کی جائے؟ تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلے دو باتوں کی طرف لائیے، ایک نماز کی طرف کہ نماز پابندی سے پڑھے، نمبر دو وہ قرآن مجید تلاوت کرے۔ قرآن مجید چاہے 5 منٹ 10 منٹ روزانہ دیکھ کر ذرا سی آواز کر کے تلاوت کر لیں۔ اور اگر ترجمے والا قرآن مجید ہو، بیٹی پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ، تو اس کو کہیں تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھ لیا کرو، خاص طور پر سورہ احزاب کا ترجمہ، اس میں پردے کے احکام موجود ہیں، تو جب وہ ترجمہ پڑھے گی، اللہ کا حکم پڑھے گی، دل مائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بتا دوں کہ جوان بچے اور بچیوں کو آپ نے پردے کا کہنا ہے، ان کو مارنا پیٹنا، ان سے بات چیت بند کرنا، ان چیزوں میں فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آپ ترغیب دیجیے۔ سب سے پہلے میں نے بتایا دو چیزوں پہ، ایک نماز میں دوپٹہ اوڑھنا ہوتا ہے، پردہ کرنا ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ، ایک قرآن مجید کی تلاوت، اور اس کے بعد ان کو بتاتے رہیے، ماں کے ذریعے باپ کے ذریعے ان تک پیغام پہنچتا رہے پردے کے بارے میں، اور اسی طرح الحمدللہ آہستہ آہستہ ذہن بن جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک صاحب نے کہا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، تو ڈاکٹر نے مجھے آنکھوں میں دوا ڈالنے کو کہا، میں نے چیک کیا تو اس پر لوشن میں الکحل کے اجزاء شامل ہیں، تو میں نے انکار کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الکحل جو ہے اصل میں وہ شراب کا ایسنس ہوتا ہے، شراب کا خمیر ہوتا ہے، لیکن اور یہ دواؤں میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو لکوڈ دوائیں ہوتی ہیں، جتنے سیرپ ہیں، جتنے قطرے ہیں، ان میں یہ الکحل اس لکوڈ کو، اس مائع کو، اس پانی والی چیز کو سڑنے نہیں دیتا، خراب نہیں ہوتی جلدی۔ یہ اس کی خوبی ہے الکحل کی کہ یہ سیرپ کو، شربت کو سڑنے نہیں دیتا۔ لیکن جو 4 شرابوں سے الکحل بنایا جائے، جو شریعت میں منع ہے بنیادی طور پر، اس سے ایک قطرہ بھی الکحل کا حرام اور ناپاک ہے۔ یہاں تک تو میں نے بات واضح کر دی کہ جو 4 شرابیں حرام ہیں، گندم کی، جو کی، کھجور کی، لا کی، تو وہ تو ایک قطرہ بھی حرام ہے شراب کا۔ لیکن اب آج کل جو دوائیوں میں الکحل ڈالا جاتا ہے، پرفیوم میں الکحل ڈالا جاتا ہے، وہ سنتھیٹک ہوتا ہے، کیمیائی اجزاء سے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ اصل شرابوں سے الکحل بنایا جائے تو اتنی سستی دوائیاں نہیں ملیں گی آپ کو۔ اب ہر سیرپ کے اندر، ایلوپیتھک کا ہر سیرپ، اس میں الکحل ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک کی جتنی دوائیاں ہیں، یہ جو گولیاں دیتے ہیں میٹھی میٹھی، وہ تو ویسے ہی گلوکوز ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، وائٹ گلوکوز ہوتا ہے، اس میں کوئی دوائی نہیں ہوتی۔ دوائی تو اصل میں وہ قطرے ہوتے ہیں جو اوپر ٹپکاتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک کے اندر تو ہوتا ہی سارا الکحل ہے۔ وہ الکحل میں کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ الکحل کی ایک اور خاصیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ہر چیز جلدی تحلیل ہو جاتی ہے، جلدی تحلیل ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک جو دوائیاں ہوتی ہیں نا، ان کا جیسے آپ ایلوپیتھک دوائیاں کھاتے ہیں، ڈاکٹروں کی دوائیاں کھاتے ہیں، حکیموں کی دوائیاں کھاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جتنی مقدار آپ دوا کی زیادہ کھائیں گے اتنا اثر کرے گا۔ ہومیوپیتھک میں بھی یہ نہیں ہے۔ یہ ایلوپیتھک یعنی ڈاکٹروں کے اور حکیموں کی دوائیوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوا کو زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو اثر ہوگا، اور ہومیوپیتھک دوائیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک دوا کو جتنا آپ کم کرتے جائیں گے اتنا زیادہ اثر ہوگا۔ پوری ہومیوپیتھک کی بنیاد ہے اس پر، میں نے پورا پڑھا الحمدللہ، ہومیوپیتھک کو بھی پورا پڑھا۔ تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوا لیتے ہیں، اس میں مثال کے طور پر 1 لیٹر الکحل لے کر اس میں دوا ڈالتے ہیں، پھر اس میں وہ 100 لیٹر الکحل ڈالتے تاکہ وہ دوا تقسیم ہو جائے، وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے، پھر اس کا 1 لیٹر لے کے پھر اس میں اور ڈالتے تاکہ وہ دوا اور کم ہو جائے، وہ دوا اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ جو ہومیوپیتھی کی دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ملٹیپل ضرب کا نشان، وہ ضرب کا نشان یہ والا ہوتا ہے
کہ دوائی کو کتنا کم کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جتنا اس کا لطیف باریک اثر ہوگا اتنا زیادہ یہ اثر کرے گی. یہ ان کا نظریہ اور اس پر وہ کامیاب بھی ہے. وہ ایک الگ نظریہ. تو جو میں بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ دوائی چونکہ بہت جلدی حل ہو جاتی اس لیے اس کو ہومیوپیتھک دوائیوں میں ڈالتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر دوائیوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سیرپ ہوتے ہیں, سیرپ کو پریزرو کرنا ہوتا ہے انہوں نے. اچھا, یہ جو پرفیوم ہوتے ہیں ان میں کیوں الکوہل ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تیسری خصوصیت ہے الکوہل کی, اور وہ ہے ایک دم ہوا میں تحلیل ہو جانا, بھگ سے اڑ جاتا ہے. پیٹرول بھی ہوا میں اڑ جاتا ہے, پانی بھی اڑ جاتا ہے, لیکن یہ جو الکوہل ہے نا یہ سب سے زیادہ تیزی سے اڑتا ہے. چنانچہ اس میں خوشبو مکس آسانی سے ہو جاتی ہے اور وہ ایک دم اڑ جاتا ہے. تو پہلے علماء ہوتے تھے, لوگ طنز کرتے ہیں علماء پر وہ جی پہلے پرفیوم حرام تھا اب حلال ہو گیا. نہیں, بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا نا, اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. پہلے جو پرفیوم ہوتے تھے اس میں الکوہل شراب کا بنا ہوا ڈالتے تھے. اب جتنے پرفیوم, پروفیسیز, یوڈی کلون, یہ جتنے ہوتے ہیں سب کے سب سنتھیٹک الکوہل سے بنتے ہیں. اور سنتھیٹک الکوہل کا فتویٰ اب یہ ہے, سب کا کوئی اختلاف نہیں, کہ سنتھیٹک الکوہل جب تک نشے کی حد تک نہ پہنچے اس وقت تک حلال اور پاک ہے. لہذا اب جو پرفیوم ملتے ہیں وہ آپ لگائیں, نماز پڑھیں, جائز. اب جو ہومیوپیتھی کی دوائیاں جائز. اسی طرح جو انہوں نے پوچھا ہے کہ جی مجھے ڈاکٹر نے جو لوشن دیا آنکھوں میں ڈالنے کے لیے قطرے, تو اس میں الکوہل ہے, تو یہ 100% جائز ہے. آنکھوں کے جتنے قطرے ہوتے ہیں ان میں عام طور پر الکوہل ملاتے ہیں, تو اس میں جائز ہے بالکل. جی 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 اس میں آپ کو نا وہ سپرٹ کے میتھڈ اسپرٹ ہوتا ہے, ایک دوسرا ہوتا ہے نا, تو جو سنتھیٹک اجزاء سے بنا ہوا ہو وہ جائز. اور جی 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 اب میں عرض کرنے لگا. گنے سے بھی بن رہا ہے اور چقندر سے بھی بن رہا ہے, دو چیزوں سے بن رہا ہے, ایک گنے سے اور ایک چقندر سے. تو 4 شرابوں کے علاوہ اگر کسی چیز سے شراب بنائی جائے گی نا, گنے سے یا چقندر سے, وہ 4 میں شامل نہیں ہے, تو پھر اسی صورت میں وہ نشے کی حد سے پہلے حلال اور پاک ہے. اب بات مکمل ہو. اس لیے وہ بھی اس سے بھی الکوہل اگر بنایا جائے گا تو وہ حلال ہوگا. ایک صاحب نے کہا کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے بندے کا آخری خاتمہ ایمان پر ہو جائے. جی بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ نے یعنی ایمان پر خاتمہ ہو جائے کوئی بات طریقہ بتائیں تو وہ اللہ نے بتایا. سورہ آل عمران اس کا پہلا رکوع, اس میں دعا موجود ہے, اللہ نے خود ہی سکھائی, خود ہی اللہ نے قبول بھی کر لی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ترجمہ کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کیا کہا ہے میں نے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے نا اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا. وهب لنا من لدنك رحمة, ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب, بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے. جب آپ نے مانگا نا ربنا لا تزغ قلوبنا, بس اب ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ دعا مانگے بندہ. ایک حالت سفر میں قضا نماز, حالت سفر میں قضا نماز کی قضا حالت حضر میں پوری کرنی ہوگی کہ نہیں, یا قصر کرنی ہوگی؟ نہیں, میں سوال کو آسان کر دیتا ہوں. آسان, اگر آپ کی کوئی نماز مقیم لاہور میں ہوتے ہوئے قضا ہوئی ہے اس کو آپ نے سفر میں بھی پورے پڑھنا. آپ کی اگر لاہور میں رہتے ہوئے کوئی نماز قضا ہوئی ہے کیونکہ واجب پوری ہوئی ہے نا, تو اس کی قضا بھی پوری کرنی ہے. ایک بات مکمل ہوگا. اگر آپ کی سفر میں کوئی نماز قضا ہو جائے, لاہور آ گئے اور نماز کے آخری وقت میں بھی آپ لاہور نہیں پہنچے تھے, جیسے عشاء کی نماز قضا ہو گئی, اب آپ مقیم ہو کر اس نماز کو آپ پر وہ قصر واجب ہوئی, 2 رکعت واجب ہوئی, آپ نے لاہور میں آ کر 2 رکعت ہی پڑھنی. جو نماز جس طرح واجب ہوئی ہو آپ نے اسی طرح اس کو قضا کرنا. اب بات مکمل ہو.
البتہ اگر آپ مثال کے طور پر آپ ظہر کے وقت چلے یا عشاء کا لیتا ہوں، عشاء کو مغرب پڑھ لی آپ نے، پھر عشاء کے وقت میں آپ بیٹھ گئے گاڑی میں، ہوائی جہاز میں، بس میں، جو بھی بیٹھ گئے، وہ جناب رکی نہیں بس کہیں اور آپ لاہور پہنچ گئے، لیکن ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، آپ پر آخر وقت سفر میں، حضر میں، جو بھی ہو نا، آپ نے آخری وقت کو دیکھنا ہے۔ آخری وقت آپ کا سفر کا تھا تو آپ کی نماز سفر والی واجب ہوئی۔ آخری وقت، بالکل آخری لمحات آپ پہنچ گئے تھے لاہور میں، بس ٹھیک ہے، آپ نے پوری نماز پڑھ لی۔ یہ آسان اصول، بہت آسان۔ ایک صحابہ کے ایک بڑا برانڈ ہے جو کہ فٹ بال بناتا ہے، اس کی 2022-21 کے فٹ بال جو کہ اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، اگرچہ ان سالوں کے فٹ بال میں صرف ڈیزائن کا فرق ہے اور برانڈ اب ڈیزائنر کو دوبارہ بنانا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے ایک جگہ سے آرڈر آیا کہ وہ پچھلے ڈیزائنر کے فٹ بال بنانے دینے، اگرچہ آرڈر کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ اصل نہیں ہوں گے بلکہ کاپی ہوں گے، اسی برانڈ کا لوگو بھی ہوگا اور برانڈ کی قیمت بھی بہت کم قیمت پر ملیں گے، اور یہ آرڈر ان کو تیار کر کے دے دوں کہ یہ جائز ہوگا، تو اس کی سیدھی سی بات ہے، یہ جعل سازی ہے، سیدھی جعل سازی ہے۔ نمبر دو کا آپ کوئی فرق کر لیں، اس میں کوئی فرق کر لیں، رنگ کا فرق کر لیں، ڈیزائن کا فرق کر لیں، فٹ بال کا ڈیزائن میں تو فرق نہیں ہوتا، اوپر کلر کا فرق ہوتا ہے، لوگو کا فرق ہوتا ہے، آپ لوگو بدل لیں پھر بیچیں۔ لیکن کسی کمپنی کے برانڈ کو کوئی بندہ دوسرا بنا کر بیچتا ہے، کھلی جعل سازی، دھوکہ ہے نا کہ جی یہ برانڈ وہی ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، دونوں گناہ ہوگا، اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے کہا فرض، سنت موقدہ، غیر موقدہ کیا ہے، حرام، مکروہ تحریمی کیا ہے؟ جی، اس میں فرض جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور عام سے ثابت ہو، جیسے ظہر کی نماز فرض، جمعہ کی نماز فرض، عشاء کی نماز فرض۔ واجب جیسے وتر۔ فرض اور واجب دونوں کا مقام ایک ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ فرض جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، واجب جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور دونوں کا درجہ فرض کے برابر، یعنی اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہی حال سنت مؤکدہ اور واجب قریب۔ سنت مؤکدہ جیسے فرضوں کی سنتیں، جمعے سے پہلے کی سنتیں، ظہر سے پہلے کی سنتیں، فجر کی سنتیں مؤکدہ، ان کا نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو فرض، واجب، سنت مؤکدہ، یہ ان کا کرنا لازم ہو گیا، کیونکہ چھوڑیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ اب آگے آ جائیے، سنت غیر مؤکدہ جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ آپ کریں تو ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگا۔ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی وہ کام کیا، لیکن تاکید نہیں فرمائی نا، تب بھی وہ سنت غیر مؤکدہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تہبند باندھی، دھوتی باندھی، شلوار باندھی، پہنی، پسند کی، حدیث میں ہے پسند کی، لیکن پہنی نہیں کبھی۔ تاکید بھی نہیں فرمائی، جو دھوتی باندھ کے نماز نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کہیں نہیں۔ ایک بندہ ساری زندگی کبھی دھوتی نہ باندھے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ گزارش کروں گا کہ گھر میں ایک تہبند رکھ لیں، کبھی کبھی باندھ کے نماز پڑھ لیا کر سکتے، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو، کبھی عمل کریں۔ حرام کیا؟ جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، دلیل قطعی، اللہ نے حرام کر دیا، حرام، جیسے میں نے آج بتایا، یہ حرام عورتیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اور مکروہ کیا؟ مکروہ تحریمی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دے دیا، وہ ہوتا ہے مکروہ تحریمی۔ اور مکروہ تنزیہی، یعنی خلاف سنت بات ہے، یہ خلاف طبیعت بات ہے، آپ کا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مکروہ تنزیہی، اس کو چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں، کر لیں کوئی گناہ نہیں، وہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اے آئی ٹیکنالوجی کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ یہ اے آئی ٹیکنالوجی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کو کہتے ہیں۔ یہ اب دور جدید کا بہت بڑا
جن ہے، یہ نہیں میں کہوں گا بوتل سے نکلنے والا ہے، بوتل سے نکل آئے، اب عام ہونے کی دیر ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ وہ مصنوعی ذہانت ہے نا، آپ یہ کیلکولیٹر بھی تو استعمال کرتے ہیں نا، کیلکولیٹر، میں ابھی کمپیوٹر تک نہیں جاتا، کیلکولیٹر بھی تو استعمال کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو لکھ کر ساری رقمیں لکھ کر یوں کر کے جمع کرنا، ضرب دینا، ایک وہ ہے بٹن دبا کے یوں کرنا، تو مصنوعی ذہانت ہے نا، آپ نے دماغ سے کام ہی نہیں لیا، دماغ سے کام ہی نہیں لیا۔ تو میں تو جو کیلکولیٹر ہے اس کو بھی میں مصنوعی ذہانت کہتا ہوں، بنیاد یہیں سے چلی، پھر آگے کمپیوٹر آ گیا، پھر فلاں آ گیا، پھر فلاں آ گیا، پھر فلاں آ گیا۔ اور اب جو مصنوعی ذہانت ہے وہ کمال کی، جی مولانا یوسف صاحب کا تعارف کیسے ہیں، وہ کیا ہے، بس بٹن دبائیں ان کے سارا کچا چٹھا آپ کے سامنے آ جائے، مصنوعی ذہانت تیار پڑا ہوا بالکل، فلاں چیز آپ نے معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مصنوعی ذہانت، یہ جس طرح انسان کیلکولیٹر آیا تو انسان نے بنیادی میتھ کو بھلا دیا، اپنے دماغ سے کام لینا چھوڑ دیا۔ اب آہستہ آہستہ یہ انسان اپنے دماغ سے کام لینا چھوڑ دے۔ ابھی چند سال پہلوں تک، چند سال پہلے تک وہ کمپیوٹر میں کوڈنگ ہوتی تھی، وہ سارے طلباء کو بڑا مشکل لگتا تھا، کوڈنگ بڑا مشکل ہے۔ اب وہ کوڈنگ کا بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا، بس آپ اس کو آرڈر دے دیں، وہ کوڈنگ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں، وہ ختم سلسلہ سارا۔ تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر اس کو جائز طریقے سے استعمال کیا جائے۔ جیسے ایٹم بنانا، ایٹمی طاقت، ایٹم کا وجود ایک اللہ کی نعمت، ایک اللہ کی نعمت، ایٹمی طاقت اللہ کی نعمت، لیکن اسی کو آپ بجلی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی کو آپ کینسر کے علاج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو ہیروشیما پہ برسا کے انسانوں کو تباہ بھی کر سکتے، مار بھی سکتے، جیسا ہوا۔ تو اسی طرح یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جائز، اصل میں ہمارا تو نشست جائز اور ناجائز کے بارے میں، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جائز، مصنوعی ذہانت جائز، یہ ٹیکنالوجی جائز اگر آپ اس کا جائز استعمال کریں، اور اسی کو اگر فراڈ کے لیے استعمال کریں گے، اسی کو بینکنگ کے ہائیکنگ کے لیے استعمال کریں گے، اور اسی کے اکاؤنٹوں میں سے پیسے نکلانے کے لیے، ہاں شروع ہو گیا، تو اس میں استعمال کریں گے، ظاہر ہے ناجائز ہوگا۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بہت بڑا جن ہے، بھوت ہے، جو نکل آیا ہے بوتل میں سے، نکل آیا، اب صرف عام ہونے کی دیر ہے، اور ایک حد تک عام ہو بھی چکا ہے۔ جو بچے دور جدید کے جن میں موبائل ہیں، موبائل کا استعمال اور کیلکولیٹر کے، کمپیوٹر کا استعمال اچھی طرح جانتے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت اچھی طرح۔ یہ کہہ رہے ہیں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے، صورت بڑی ہے، اگر آدھی پڑھ لیں تو کیا ثواب پورا ملے گا، اور اگر جمعے والا دن، جمعرات والے دن مغرب کے بعد کسی وقت پڑھ لی جائے تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورت پڑھنے سے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک نور پھیلتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ اس نور اور روشنی سے کیا مراد ہے؟ جی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 طرح کی روایات ہیں سورہ کہف کے بارے میں۔ ایک سورہ کہف کی ابتدائی آیات کے بارے میں کہ ابتدائی آیات پڑھ لیں تو آپ دجال کے فتنوں سے اور فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری روایت سورہ کہف کی آخری آیات پڑھ لیں تو بھی آپ صرف آخری آیات پڑھ لیں، یہ بھی روایت موجود، اور پوری سورہ کہف پڑھ لیں، یہ بھی روایت موجود، تینوں موجود۔ اس لیے جتنی ہمت ہو کر لیجیے، ابتدائی آیات پڑھ لیجیے بس، تاکہ ناغہ نہ ہو۔ اور پوری، اب ان کا اگلا سوال یہ ہے، اچھا انہوں نے کہا نا کہ یہ نور پھیلتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اس نور سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ روایت ہے، یہ والی، کہ جو بندہ سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتا ہے۔ اس نور کی جو ضد ہے نا قرآن میں جو بتائی اللہ نے، اپوزٹ، وہ ہے ظلمات۔ هو الذی یخرجکم من الظلمات الی النور، یہ وہی اللہ ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اندھیرے، گمراہیاں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جتنی باتیں ہیں، قرآن کے خلاف جتنی باتیں ہیں نا، ساری وہ ظلمات۔ اور نور کیا ہے؟ قرآن، نور قرآن، قرآن کے مطابق جو بات ہوگی وہ نور ہوگی۔
اور قرآن کے خلاف جو بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے خلاف جو بات ہوگی، یعنی گناہ ہوں گے، وہ سارے کیا ہیں؟ ظلمات۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس جمعے سے اگلے جمعے تک اس کو گمراہیوں سے بچا لیتا ہے۔ اب بات مکمل ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے، ہاتھ چھوڑ کر؟ یہ دونوں طرح مانگ سکتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد ایک دعا سکھائی، آپ سب حضرات پڑھتے ہیں اذان کے بعد آپ ایک دعا مانگتے ہیں، اس دعا کا نا کبھی کبھی ترجمہ پڑھ لیا کریں۔ اس ترجمے سے معلوم ہوگا آپ کو کہ اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے کہا، اور پتہ ہے آپ اس میں کس کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو محدثین نے پتہ کیا لکھا؟ محدثین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کروانے کے لیے اذان کے بعد کا وقت رکھا، معلوم ہو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اپنی دعائیں بھی مانگ لیا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، وسیلہ جنت میں اعلیٰ مقام، وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور اس مقام محمود کو عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا تو نے وعدہ کیا۔ وعدہ قرآن مجید میں ہے نا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو محدثین نے لکھا کہ اذان کے بعد دعا کرنے کو جو کہا گیا وہ کس کے لیے دعا کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کرانے کا وقت کون سا رکھوایا؟ اذان کے بعد، معلوم ہے یہ مقبولیت کا وقت ہے، اس میں بندہ اپنی بھی دعائیں مانگتا۔ ایک سامنے کا عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنی چاہیے، سورہ واقعہ؟ جی دونوں کی روایات موجود ہیں۔ سورۃ الملک صبح پڑھ لیں، جو انسان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور رزق سے نوازتا ہے، اور جو سورہ واقعہ ہے وہ محتاجی سے بچاتی ہے۔ جو بندہ سورج غروب ہونے کے بعد اگر رات ہو گئی، اب رات کو کسی وقت بھی سورہ واقعہ پڑھ لے تو اللہ اس کو محتاجی سے بچاتا ہے، فقر سے بچاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا داڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈوانے کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ بیوی داڑھی منڈوانے پر مجبور کرتی ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے جو عقیدتاً واجب ہے، اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ جو بندہ داڑھی منڈوائے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ، واجب چھوٹ گیا، سنت مؤکدہ چھوٹ گئی۔ اب بیوی کہتی ہے تو ایسی صورت میں اپنی داڑھی کو صاف ستھرا رکھیں اور شرعی حدود علماء سے پوچھیں کہ شرعی حدود ہوتی ہیں اس طرف سے بھی اور نیچے سے بھی، ٹھیک؟ 4 انگل یعنی ایک بالش، ایک مشت، یہ اسے ذرا سا نیچے چھوڑ دیجیے، 4 انگل سے بچا ہوا، ادھر بھی، پھر اس کو کنگھی کر کے صاف ستھرا رکھے۔ ہاں ہر 10-15 دن بعد کٹنگ کروا لیا کرے، یہ بالکل جیسے میں نے کٹنگ بتائی، ادھر سے بھی 4 انگل، ادھر سے بھی 4 انگل، ٹھیک؟ یہ چھوڑ کے اس کو کنگھی ونگھی کر کے رکھے، پھر بیوی کو برا نہیں لگے۔ یہ جو ہم داڑھی رکھ کے نا بعد میں اس کو نہ کنگھی کرتے ہیں، نہ احتیاط کرتے ہیں، نہ صفائی کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، پھر بیوی کو برا لگتا ہے۔ ورنہ خوبصورت داڑھی ہو تو بیوی کو تو بہت اچھی لگتی ہے۔ اصل میں سنت پر اس ڈھنگ سے عمل کرنا چاہیے کہ اگلے کو بھی ترغیب ہو سنت پر عمل کرنے۔ میں کئی دفعہ جامع ترمذی کی احادیث، بخاری کی احادیث پڑھاتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں لڑکوں کے سامنے، خوب کہتا ہوں، 800 لڑکا ہوتا ہے ایک کلاس میں بخاری شریف پڑھنے والا، میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت ایسی نہیں ہے، دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک سنت ایسی نہیں ہے جس سے ایک سلیم العقل انسان، تندرست عقل والا انسان اس سے نفرت کر سکتا۔ میں نے انسان کہا، مسلمان نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت ایسی نہیں ہے جس پر آپ ہاتھ رکھ کر یوں کہہ سکیں کہ سلیم العقل شخص، سلیم الفطرت شخص اس کو ناپسند کرتا ہو، ایک سنت نہیں ہے۔ خرابی کہاں آتی ہے؟ اب راز کی بات بتا رہے ہیں، خرابی وہاں آتی ہے جب ہم اس سنت پر بے ڈھنگے طریقے سے عمل کرتے ہیں۔
جواب دے دیا میں نے. ہم اس سنت کو ڈھنگ سے نہیں کرتے. مثال دیتا ہوں. اب بعض حضرات نے مجھے کہا، کہنے لگے کہ جی وہ تھالی صاف کرنا سنت ہے، انگلیاں چاٹنا سنت ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے آپ ولیمے کی مجلس میں کر کے دکھائیں گے؟ میں تو کرتا ہوں، بہت سارے کرتے ہیں. لیکن کیا ولیمے کی دعوت ہو، ہاتھ میں تھالی پکڑ کر یوں کر کے زبان کو باہر نکال کر سب کے سامنے یوں چاٹنا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ کیا یہ سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ سالن اتنا ڈالیں جتنا آپ کو ضرورت ہو. اس کے بعد آپ اس آخر میں چوتھائی نان 1-2 نوالے ایسے رکھیں، روٹی کے، نان کے، چاول کے، جس سے آپ پورا اچھی طرح صاف کر لیں، اور بعد میں انگلیوں کو، سر کو جھکا کر انگلی کو منہ میں لے جا کر آرام سے چاٹ لیں. یہ اس طرح بھی نہیں چاٹنا انگلی منہ میں ڈال کے کہ 4 بندوں کو پتہ چلے، آوازیں آئیں چاٹنے کی. نعوذ باللہ من ذالک. اگلا کراہت کرے گا، سنت سے کراہت نہیں کرے گا، ہمارے عمل سے کراہت کرے گا. تو ہمیں نے جو طریقہ بتایا، صاف کریں، پلیٹوں کو صاف کریں اور انگلیوں کو چاٹیں. کون برا سمجھتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی برا نہیں سمجھتا. یہ تو ہمارے بے ڈھنگے طریقے ہوتے ہیں ایسے، جس کی وجہ سے لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اور نا سنتیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کہا ایک ایک سنت. میں نے کہا لڑکوں کو میں کہتا ہوں سوچ کے مجھے بتاؤ. دعویٰ ہے اتنی ساری بخاری ترمذی میں اتنی سنتیں پڑھتے ہو، کسی ایک سنت پر انگلی رکھ کے بتاؤ کہ سلیم الفطرت انسان اس کو ناپسند کرتا ہے. یہ میں جواب دے رہا تھا کہ بیوی داڑھی رکھنے کو پسند نہیں کرتی. جواب دے رہا تھا اس کا. تو اس کے لیے داڑھی منڈوانے کے بجائے بیوی پر محنت کرے آہستہ آہستہ. اس کو صرف نماز اور قرآن مجید، زیادہ نہیں، دائیں بائیں نہیں، نماز اور قرآن مجید. اس کا تعلق اللہ سے قائم ہوگا. پھر جب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر برا نہیں لگے گا انشاءاللہ. لیکن بیوی کے کہنے پہ داڑھی نہ منڈوانا، نہ، یہ کہا اس کی اجازت نہیں ہے شریعت. ایک صاحب نے پوچھا عمل کثیر کیا ہوتا ہے، اور کوئی عمل جو قصداً نہ ہو بلکہ عادت ہو، جیسے نماز میں داڑھی سیدھی کرنا، کبھی کیا ہے نماز میں مخل ہے. جی عمل کثیر کی نا، عمل کثیر معنی زیادہ عمل جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کی چند تعریفیں الگ الگ ہیں. نمبر 1، نماز کے علاوہ کوئی کام ایسا کرنا جس میں دونوں ہاتھ استعمال ہو. دونوں ہاتھ، جیسے نماز کے اندر ہی کف سیدھے کرنے شروع کر دیے، پلٹنے شروع کر دیے، دونوں ہاتھ استعمال ہو کسی کام میں، نماز ٹوٹ جائے. ایک ہاتھ استعمال ہو، گنجائش موجود، جیسے موبائل کی گھنٹی بجی، جیب میں ڈال کے موبائل نکال کے ایک بٹن دبایا، موبائل بند کر کے جیب میں رکھ لیا، جائز، نماز کو کچھ نہیں ہو. دونوں ہاتھ استعمال کرنا. دوسری تعریف عمل کثیر کی یہ ہے کہ اتنی دیر کام کیا جائے نماز کے علاوہ کہ دیکھنے والا وہ یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. جیسے دونوں ہاتھوں سے ٹوپی سیدھی کر، بال سیدھے کر، دونوں ہاتھوں سے، یا ایک ہاتھ سے ٹوپی سے بھی اتار کے، یا موبائل نکال کے دیکھ رہا، لوگ سمجھے نماز میں نہیں ہے. تیسرا یہ کہ اتنی دیر وہ خلاف صلاۃ عمل کرتا رہے کہ جس میں ایک رکن ادا ہو سکتا. بعض نے کہا 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتا، اتنی دیر نماز کے خلاف. اس لیے بعض لوگ ہوتے ہیں نماز میں اٹھتے ہیں تو ان کے پیچھے قمیض اٹک جاتی ہے، تو ان کو دونوں ہاتھوں سے نہیں قمیض سیدھی کرنی چاہیے. وہ تو ایک ہاتھ سے یوں کر کے، اگر پتہ لگ رہا قمیض پر چلو یوں کر کے نکال دیں، ایک ہاتھ استعمال کر لیں. کوئی بھی عمل ہو ایک ہاتھ استعمال کر لے، دونوں نہ کریں، اور زیادہ دیر تک وہ کام نہ کرتے. اور نماز کے اندر ویسے ہی داڑھی کو خلال کرتے رہنا، چھیڑتے رہنا، بالوں سے کھیلتے رہنا، ویسے ہی مکروہ ہے. یہ انہوں نے کوئی خواب کی تعبیر پوچھی ہے، کوئی صاحب ہیں تو وہ الگ سے پوچھ لیں. ان کے خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ عوام میں نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ وہ انفرادی ہوتی ہے. یہاں اجتماعی اعمال ہوتے ہیں جو سب کو سمجھ، سب کے لیے فائدہ مند ہے. کیا اسلام کی روح سے لوڈو اور شطرنج کھیلنا حرام ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ اسلام میں کون کون سے کھیل حرام ہیں اور حلال ہیں؟ جی بہت آسان سا اصول، اس پر پوری کتاب ہے اردو میں. میرے بہت ہی گہرے دوست محدث تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مولانا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کے بھتیجے، بھائی کے بیٹے.
حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اور وہ دونوں جامعہ شفیہ میں 10-12 سال اکٹھے پڑھاتے رہے، بہت بڑے عالم، بہت قابل۔ تو انہوں نے کتاب لکھی اردو میں، ادارہ اسلامیات انارکلی نے شائع کی وہ کتاب، کھیل کود اور تفریح کے شرعی احکام، نام ہی اس کا یہی ہے، کھیل کود اور تفریح کے شرعی احکام، مولانا محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیارے استاد تھے، بخاری پڑھاتے ہوئے ان کو انتقال ہوا ماشاء اللہ، بہت نیک۔ تو انہوں نے جو اصول، پوری کتاب کا خلاصہ بتانے لگا، جس کھیل میں کوئی دنیا کا حلال فائدہ ہو، جس کھیل میں کوئی علمی فائدہ ہو، جس کھیل میں کوئی مالی حلال فائدہ ہو، وہ کھیل کھیلنا جائز ہے۔ جس کھیل میں جسمانی فائدہ، جس کھیل کے اندر کوئی بھی حلال جائز فائدہ ہو، جس کھیل کے اندر کوئی مالی حلال فائدہ ہو، جائز۔ جسمانی ورزش فلاں سارے کھیل جائز، لہذا کرکٹ ہو گئی، فٹ بال ہو گیا، ہاکی ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، سارے جائز۔ جب ان میں جوا آئے گا تو ناجائز ہو جائے گا، گیمبلنگ، جوا آئے گا تو ناجائز ہو جائے گا، پیسے لگائے ہوئے، شرطیں لگائے، ناجائز ہو جائے گا۔ اب وہ کھیل جس میں نہ مالی فائدہ ہے، نہ جسمانی فائدہ ہے، نہ کوئی علمی فائدہ ہے، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے جب تک کہ اس سے کوئی دینی نقصان نہ ہو۔ نماز کا وقت ہو گیا، وہ شطرنج کھیل رہا، لوڈو کھیل رہا، یہ لوڈو شطرنج، اب لوڈو شطرنج کیرم، یہ سب اس میں اب آ جائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے شطرنج کو حلال کہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منع کیا، لیکن اس میں اصول وہی ہے کہ شطرنج، لوڈو، کیرم وغیرہ اور اس طرح کی گیمیں جن میں نہ کوئی علمی فائدہ، نہ مالی فائدہ، نہ صرف وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک حدیث لکھی محدثین نے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ اور یہاں میں بتاتا چلوں، جو چیز جوے کا ذریعہ بن جائے نا، ہمارے بچوں کو جوے کا ذریعہ بنا دے، جوا سکھانا بنا دے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ جو ایک گیم ہوتی ہے محلوں میں، بڑی ساری میز ہوتی ہے، اس میں یوں یوں کر کے کھیلتے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، بلیڈ، ہاں بلیڈ۔ اب بلیڈ جو ہے نا، وہ عام طور پر یہ جہاں جہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، وہ جرائم کے اڈے ہوتے ہیں، وہیں سے بچوں کو نشہ لگتا ہے، وہیں سے بچوں کو جھوٹ بولنے کی، گالیاں دینے کی اور جوا کھیلنے کی عادتیں انہی اڈوں سے پڑتی ہیں۔ گھر میں اس طرح کا ہو جائے جس میں بچوں کو آپ نے کھیلنے کے لیے دیا، بہت گنجائش موجود، فقہا کے نزدیک گنجائش موجود، حرام نہیں لیکن وقت کے ضیاع سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق وضاحت فرما دیں، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ مزید ٹیکنالوجی جو سائنس کے ذریعے، روبوٹ کے ذریعے فلاں کا، جی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے نا، اس کے ہمارے پاکستانی ڈاکٹر اس کے موجد ہیں، اور آج سے 35 سال پہلے اس پہ مقالہ لکھا تھا، 35 سال پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر۔ تو ڈاکٹر راشد خان یہ موجد ہیں پاکستان میں، اب آگے ان کے ٹیم ہے پورے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتا کیا ہے اس میں کہ مرد کے سپرم کو لے لیتے ہیں، مرد کے جرثومے کو لے لیتے ہیں، عورت کے جرثومے کو لے لیتے ہیں، لینے کے بعد اس کو ایک ٹیوب میں رکھتے ہیں، ٹیوب میں رکھ کر ایک مشین ہوتی ہے انکیوبیٹر، اس کے اندر رکھتے ہیں، اس میں فرٹلائز ہوتا ہے، وہ نمو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک خاص مدت کے بعد بچہ نہیں بنتا بھی، بس صرف فرٹلائز شروع ہوتی ہے، تو اس کو عورت کے رحم میں اس ٹیوب کو رکھ دیتے ہیں، باقی سارا عمل فطری ہوتا ہے۔ یہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، سارا میں نے کھول کے، لیٹسٹ اب بھی یہی ہو رہا ہے، ٹیکنیک فرق ہو رہی ہے، طریقہ کار یہی ہے کہ مرد کے سپرم کو لیتے ہیں، عورت کے مادے سپرم کو لیتے ہیں،
اور دونوں کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں رکھتے ہیں، اس کو انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں مشین میں، اس میں فرٹیلائزیشن شروع ہو جاتی ہے، جب فرٹیلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بیوی کے رحم میں، کسی عورت کے رحم میں رکھ دیتے ہیں، بیوی یا کسی اور بس ابھی عورت کے رحم میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب بات جائز ناجائز کی، اب اگر وہ میاں بیوی ہی کا سپرم تھا تو یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز، اور وہ میاں بیوی کا انکیوبیٹر میں ٹیسٹ ٹیوب آگے بچے کی گروتھ پیدائش اسی بیوی ہی کے رحم میں رکھا جائے تو پھر تو ہے یہ سارا جائز، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ سپرم آسان سی بات، سپرم میاں بیوی کا، اور بعد میں فرٹیلائزیشن کے بعد جائے بھی کہاں؟ بیوی کے رحم میں، تو یہ آج بھی 100% جائز ہے۔ لیکن اگر اس میں مرد کا سپرم کمزور ہے جی، کسی اور مرد کا سپرم لیا، اور عورت کا سپرم کمزور ہے کسی اور کا لے لیا، سپرم جو ہے نا وہ خوردبین سے دیکھا جاتا ہے، باریک سا، تو ایسی صورت کے اندر کسی اور کا ہوگا تو یہ ناجائز اولاد ہوگی، حرام ہوگا، پھر یہ عمل حرام ہے۔ اب میں نازک بات، حساس بات کہنے لگا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرح کے ڈاکٹر ہیں، کچھ اخلاقیات کا، مذہب کا لحاظ، دین کا لحاظ رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے بیچارے، اپینڈکس کا آپریشن کرتے ہیں، گردہ نکال لیتے ہیں، بعد میں کوئی سال بعد پتہ چلتا ہے گردہ غائب ہو گیا، وہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا گردہ دوسرے کو لگا دیتے ہیں، اور غیر اخلاقی اور چیزیں سامنے آ جائیں گا۔ تو یہ ڈاکٹر اب کیسے اطمینان ہوگا کہ یہ میاں بیوی ہی کا سپرم ہے یا اس نے 10-12 لاکھ لینے کے لیے سب اور کارنامہ دکھایا؟ یہ اندھیرا ہے آگے۔ آج بھی اگر دیندار ڈاکٹر قابل اعتماد ہے، آج بھی جائز ہے، میری بات مکمل ہوگا۔ اس میں وہ آسٹریلیا کی ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی جائز ہے، انہوں نے آئی لکھا وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں میں نے بتایا، بس طریقہ کار بنیادی بتا دیا کہ اگر اس طرح ہے میاں بیوی کا اور بیوی کے رحم میں رکھا جائے تو جائز۔ دنیا میں جو پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا، عجیب بات بتا رہا، وہ نانی کے رحم میں رکھا گیا تھا، یعنی میاں بیوی تو بیوی کی ماں کے رحم میں رکھا گیا تھا۔ سارے سلسلے غلط ہیں، سارے سلسلے۔ اب وہ جو بچہ پیدا ہوگا تو یہ بیوی اور وہ ہونے والا دونوں کیا ہیں؟ بہن بھائی، سارے رشتے غلط ہو گئے۔ بہرحال میں نے جو مجھے بات آسان باتیں تھیں وہ بتا دی۔ کہتے ہیں آج کل ہر گھر میں تمام افراد گروہوں، فرقوں، پارٹیوں میں بٹے ہوئے، ان سب کو تو کیسے ایک کیا جائے؟ ہر بندے نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی اور وہ 100% اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، خواہ ان کا تعلق کسی پیر سے ہو، کسی لیڈر سے ہو، کسی عالم سے ہو، یا سوشل میڈیا سے رہنمائی لے رہا، وہ سب سے بڑا استاد ہے آج کا سوشل میڈیا۔ ان سب کو نیک اور ایک کیسے کیا جائے؟ جی اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ آل عمران 4 پارے میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، جو قرآن ہے نا اس پہ متفق ہو جاؤ، بس باقی خیر ہے، جو کچھ اللہ نے کہا نا اس پہ ایک ہو جاؤ، بس باقی جس کو مرضی لیڈر بناؤ، جس کو مرضی شیخ بناؤ، جس کو مرضی پیر بناؤ، بس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ایک ہو جاؤ گے۔ چاہے ہر بندے کا پیر الگ ہے، چاہے ہر بندے کا لیڈر الگ الگ ہے، ہر ایک سیاسی جماعت کا الگ الگ بندہ گھر میں موجود ہے۔ اختلاف مصیبت کیا ہے؟ اختلاف سے فساد نہیں ہوتا، اختلاف سے فساد نہیں ہوتا، مخالفت سے فساد ہوتا۔ اب میں ان دونوں میں فرق سمجھانے لگا، کر کے دکھانے لگا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں گھر میں، ایک کو سبزی پسند ہے، ایک کو گوشت پسند ہے، چلو وہ جس دن سبزی پکتی ہے وہ کھاتے ہی نہیں، میں نہیں کھانا، باہر کھا لوں، کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور جس کو گوشت پسند ہے وہ سبزی نہیں کھا رہا، جو سبزی کھاتا ہے تو گوشت پسند نہیں، کوئی بات نہیں، گھر چلتا ہے، خیریت سے چلتا ہے۔ لیکن جس دن گوشت کھانے والے نے سبزی والے کو کہا
تم گوشت نہیں کھاتے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے، تم ویجیٹیرین ہو، تم ہندو گوشت نہیں کھاتے، تم ہندو۔ دوسرا کیا کہتا ہے سبزی کھانے والا؟ کہتا ہے تم ظالم ہو، جانوروں کو ظلم کرتے، ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے، تم ظالم۔ بس اس دن گھر میں فساد ہوگا، کیونکہ مخالفت شروع ہو گئی۔ ہمارے بیماری یہ ہے، کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہو، کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہو، کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہو، کوئی کسی کو شیخ مانتا ہو، کسی بزرگ کو مانتا ہو، کوئی حرج نہیں۔ گھر میں 10 بندے ہیں، 10 کے 10 پیر الگ الگ ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جس دن ایک نے دوسرے کے لیڈر کو برا کہا، اس دن مخالفت شروع ہو گئی۔ وہ اختلاف کس میں بدل گیا؟ مخالفت۔ اختلاف کا معنی ہوتا ہے الگ الگ ہونا، مخالفت کا معنی ایک دوسرے کے خلاف بولنا۔ جب بولا جائے گا فتنہ فساد، بس وہ جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ آج میں ایسے گھر والے میرے پاس ماں باپ آ کر رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بچوں کے سامنے، جو بچے جس کو لیڈر سمجھتے ہیں، تو ہم نے 1-2 دفعہ ان کے لیڈر کو برا بھلا کہہ دیا۔ بچے ہمارے ساتھ 6 مہینے ہو گئے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے، کہتے ہیں ہمارے لیڈر کو برا کیوں کہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، کیوں؟ اختلاف سے کہاں چلے گئے؟ مخالفت میں چلے گئے، اس لیے وہ نہ کریں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرا داخلہ شہر سے 120 کلومیٹر کی یونیورسٹی میں ہوا ہے، ہفتے میں 2 سے 3 دن جانا ہوتا ہے، صبح جاتا ہوں شام کو گھر واپس آ جاتا ہوں۔ یونیورسٹی یا واپسی پر نماز قصر پڑھنی ہے یا مکمل ادا کروں گا؟ جی اس کے لیے بہت آسان سی بات ہے، جب تک آپ اس یونیورسٹی میں جو 77 کلومیٹر دور، یہ تو 120 کا ہے، 77 کلومیٹر دور اس یونیورسٹی میں، اس فیکٹری میں، اس ادارے میں، اس آفس میں جہاں آپ کام کرتے ہیں، جب تک آپ رات وہاں رہنا نہیں شروع کریں گے، اس وقت تک وہاں آپ مسافر ہیں، چاہے روزانہ جاتے ہیں، راستے میں بھی مسافر، لاہور کے حدود میں آنے تک مسافر، روزانہ مسافر۔ لیکن اگر آپ نے وہاں رہنا شروع کر دیا اور ہفتے میں ویکینڈ پہ آپ نے آنا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ یہاں، تو پھر آپ وہاں 6-7 دن 5 دن جو رہیں گے اس میں آپ پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ اب آپ کا وطن سکنا بن گیا، رہائشی وطن بن گیا، اصلی وطن ابھی بھی لاہور ہے۔ آپ وہ 1 دن کے لیے بھی لاہور آئیں گے، پوری نماز پڑھیں گے، اور وہاں جو 5-4-5-6 دن رہیں گے، کیونکہ آپ نے آئندہ رہنا ہے وہاں، 1 2 سال 3 سال 4 سال بی ایس وہیں سے کرنا ہے یونیورسٹی سے، آپ نے پی ایچ ڈی کرنے گئے، چلو۔ لیکن وہ وطن سکنا کب باطل ہوگا، کب ختم ہوگا؟ جس دن آپ وہاں سے اپنا بیگ، اپنے سامان اٹھا کر لاہور واپس آئے، پھر اس کے بعد 1 دن کے لیے بھی وہاں جائیں گے تو آپ مسافر، آپ کے وطن سکنا ختم، اب بات مکمل ہوگی۔ ہم نماز کا وقت آج کل قریب ہی، آئندہ کے لیے رکھ لیجیے۔ جی فرمائیے، زبانی کرپٹو کرنسی اور اس میں فیوچرز جی حلال ہے؟ جی کرپٹو کرنسی اگرچہ نام کسی اور چیز سے ہے بنا ہوا، لیکن ابھی تک اس کو 2 لفظ الگ الگ ہیں، ایک ہے ڈیجیٹل کرنسی، ایک ہے کرپٹو کرنسی، دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی کو تو اب پاکستان بھی قبول کرنے کی طرف جا رہا ہے، بعض ملکوں کے اندر ڈیجیٹل کرنسی ابھی بھی قابل قبول ہے، بعض ملکوں کے اندر شروع ہوگی، بڑے ملکوں میں۔ جہاں ملک کہہ دے کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی یہ قابل قبول ہے، قانونی ہے، تو وہ قانونی ہو جائے۔ جہاں ڈیجیٹل کرنسی ابھی تک قانونی نہیں ہے، وہاں وہ ناجائز ہوگی۔ اب آ جائیے کرپٹو کرنسی کی طرف۔ کرپٹو کرنسی کے اندر جتنا ہے، نہ مال آپ کا ہے، نہ پیسہ آپ کا ہے، نہ پیسے کا وجود ہے، نہ مال کا وجود ہے، ایسی صورت کے اندر آپ تجارت کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہوگی۔ کرپٹو کرنسی میں شروع میں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، کماتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، 20 طریقے ہیں، کماتے ہیں، اور جب ڈوبتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہی وہ چیز ہے کہ اسلام غرر اور دھوکہ، غرر کہتے ہیں دھوکے کو، جس چیز میں غرر دھوکہ ہوتا ہے اسلام نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ میرا جواب مکمل۔ جزاک اللہ خیر۔